میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے جب تپش دینے والی گرمی کا دن ختم ہی ہونے والا تھا۔ سورج کی شدید تپش کم ہی ہونے والی تھی۔ لوگ گھروں سے باہر نکلنے ہی لگے تھے اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے جزیرے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی کچھ لمحوں میں ہی زمین پہ موجود جنت نما یہ جزیرہ جس کے نام اٹلانٹس کہا جاتا ہے تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ تباہی اتنی بری طریقے سے تھی کہ پورا کا پورا تہذیب ہی پانی میں سما گئی۔ یہ سب اتنا صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی یا نہیں۔ اٹلانٹس تہذیب کا آباد تھی۔ اٹلانٹس میں آباد لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے اور اہرام میں بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسا بدنصیب شہر تھا کہ جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید ترین یافتہ تھے۔ اٹلانٹس کا ذکر میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 300 سال پہلے اپنے کتاب میں کیا تھا۔ پلوٹو نے اپنے 2 کتابوں میں تقسیم اور کریٹیس میں اٹلانٹس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق اس شہر اس کے وقت سے 900 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹس اوشن میں کہیں واقع ہے جو کہ قدرتی یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بہت بڑا تھا۔ یہ دریا نما جزیرے کی شکل میں آباد تھا۔ چھٹکارے مارتی ہوئی سمندر کی موجیں جس کا منظر انتہائی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہری بھری میدان تھا اور یہاں کی زمین انتہائی زرخیز تھی۔ یہاں سے اوپری چٹانوں اور اوپری عمارتوں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگ کے سامنے سونا چاندی کا کوئی قیمت نہیں تھی۔ اٹلانٹس کے لوگوں میں عالیشان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ اگر یہ تعمیرات اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس کے انفراسٹرکچر کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ اٹلانٹس کے عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسی تھی اور یہاں پر لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلوٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگ بہت زیادہ طاقت تھی اور یہ لوگ جادو میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتا سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلوٹو کا مطابق اٹلانٹس کے لوگ کے پاس اتنے زیادہ دولت تھی جس کے کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوئے گی۔ اٹلانٹس جیسے جزیرے پر آباد تھا وہی قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم انتہائی بہتر تھا جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس ہوا کرتا تھا۔ کوئی کسی کا اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر بے شمار چند پرند تھے۔ پھلوں کے بڑے بڑے باغات تھے۔ شہر کی انتظامیہ اور سیاست بھی انتہائی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹس کے مہارتیوں نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹانوں کو اوپری عمارتوں کو بنا کر ان کے علاوہ شیشوں سے بھی توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا گیا تھا۔ ان کے تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگ کائنات کے بارے میں ہم سے بھی زیادہ علم
ان کے پاس تھا۔ کھیتی باڑی میں بھی یہ لوگ نئے نئے طریقے لاتے تھے جس سے وہ لوگ بڑے پیداوار کرتے تھے۔ پلوٹو نے اٹلانٹس میں دیوتا کے نئے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے جو خاص سونے سے بنائی گئی تھی اور جس سے سمندر کے دیوتا کا نام دیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی کہ جس میں مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں پلوٹو نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے تو دوسری طرف ان کے خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلوٹو نے بقول پلوٹو ان کے ہی وجوہات سے اٹلانٹس تہذیب پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقوں کو مزید طاقتور بنانے کے لیے خواہش کی اور دوسروں علاقوں پر حملہ کرنے کا شروع کر دیا اور بہت سے علاقوں میں قتل عام شروع کر دیا جس سے بہت سے مغربی علاقے ان لوگوں نے فتح کر لیے تھے اور بہت خون بہایا تھا۔ اٹلانٹس کے لوگ انتہائی سرکش اور عیاش ہو چکے تھے۔ یہ جنت کہے جانے والا اٹلانٹس اللہ پاک کے عذاب کا سامنا نہیں کر پایا۔ پلوٹو کے مطابق اور اٹلانٹس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ طوفان، زلزلے، سیلاب اور آتش فشاں پھٹ پڑے۔ ایک عظیم تباہی سمندر ابل پڑے اور شہر سمندر کے نیچے ڈوب گیا۔ پورا جزیرہ اندر دھس گیا۔ اٹلانٹس پر جیسے 100 سے بھی زیادہ ایٹم بم چلانے کا حالات پیدا ہو گئے تھے۔ دنیا میں آنے والی شدید ترین تباہی میں ایک تباہی تھی۔ اٹلانٹس کے لوگوں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ سمندر میں کود گئے تھے۔ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو پتھر لگ کر وہ لوگ زمین کے اندر ہی سما رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ کچھ مورخین اٹلانٹس کو پلوٹو کا ایک فلسفہ شہر ہی قرار دیتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہر سچ میں کہیں موجود تھا اور یہ آج بھی بحرِ اوقیانوس کے زیر زمین میں دفن ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ بحرِ اوقیانوس کے کچھ جزیروں اٹلانٹس کے ہی ڈوبے ہوئے زمین کے کچھ حصے ہیں جو آج بھی اس حال میں رہے ہوئے ہیں۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس نے چائنا میں یکونا کے آئی لینڈ کے قریب ایک جانچ کی۔ سمندر کے گہرائیوں میں غوطہ خوروں نے دیکھا کہ یہاں پر پہاڑ نما ایک انفراسٹرکچر موجود ہے۔ جو انفراسٹرکچر ایک بلڈنگ نما ایک چیز بنی ہوئی تھی پانی کے اندر۔ جب ایڈوانس ٹیکنالوجی سے سمندر کے اس حصے کو مکمل جانچ کی گئی تو آنکھوں نے کچھ اور ہی منظر دیکھا۔ جب اس جگہ کی 3D کو ہزاروں سال کے بعد لوگوں کے سامنے لایا گیا جہاں پر شاندار محل اور عالیشان عمارتیں موجود تھیں تو لوگوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ آرکیالوجسٹ کا ماننا تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے اس شہر سمندر کے اوپر ہوا کرتا تھا جہاں انسانی تہذیب آباد تھی، روحانیت اور اسلام۔ اگر ہم اٹلانٹس کے مطابق جاننا چاہتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین اٹلانٹس میں
بسنے والے لوگ دراصل انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا سے آئے ہوئے مخلوق تھے جو 10,000 سال پہلے زمین پر آئے ہوئے تھے اور آباد تھے اور عظیم و شان تہذیب کی بنیاد رکھی تھی اور پوری دنیا کو لکھنے پڑھنے کی ترتیب اور نورانی علم دیتے تھے۔ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جن تھے، کیونکہ اس طرح اڑنے والے اور غیر مخلوق انسانوں کو کبھی نہیں اور عظیم و شان تہذیب کی بنیاد رکھی اور پوری دنیا کو لکھنے پڑھنے اور جدید ترین علم سے نوازا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا کرتے ہیں کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جن تھے، کیونکہ اس طرح اڑنے کی صلاحیت اور غیر معمولی قوت انسانوں کو کبھی نہیں ملی۔ روایتوں کے مطابق جنات کی یہ تہذیب اٹلانٹکا میں آدم علیہ السلام سے پہلے ہزاروں سال پہلے آباد تھی، اپنے سرکشی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ بلکہ ایک نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ اٹلانٹس دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان میں غرق ہو گئے تھے، کیونکہ اس طرح کے عظیم تباہی کا ذکر انسانی تاریخ میں صرف طوفان نوح میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔